وحده 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 لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وداتنا ومعيننا وفريدنا ونظامنا وسراجنا ومنيرنا ومقصودنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا وراحة صدورنا وشفاء قلوبنا ونور أعيننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا
میلاد مناتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم آج کی سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا محترم جناب نذیر احمد صاحب، محترم جناب شاہد نذیر صاحب، محترم جناب اصغر نذیر صاحب، محترم جناب محمد عرفان صاحب، محترم جناب محمد حسن صاحب، محترم جناب محمد حسین صاحب، محترم جناب محمد حسنین صاحب، جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنی رہائش گاہ پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی، حضور کے میلاد کی محفل سجائی ہے۔ اللہ کریم ان کی محبت کو، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور آج کی اس میلاد مصطفیٰ کو ہم سب کے لیے باعث بخشش اور ذریعہ نجات بنائے۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اپنے اختتام کی طرف ہے۔ دنیا بھر کے عاشقان رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے حضور کی یاد کی محفلیں سجا رہے ہیں، اور یہ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ویسے ہم سارا سال دنیا کی مصروفیت میں، اپنے کام کاج کی مصروفیت میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ مہینوں گزر جاتے ہیں مگر ملاقات بھی نہیں ہو پاتی۔ کبھی کبھی ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی کہاں ہو، اتنے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ ہر بندہ اپنی پریشانی میں گم ہوتا ہے، اپنے گھریلو معاملات میں لگا ہوتا ہے، اس طرح مل جل کر بیٹھنے کا موقع نہیں مل پاتا۔ مگر ربیع الاول کا بابرکت مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے۔ دیکھیں میرے آقا کا میلاد کتنی اعلیٰ عبادت ہے کہ اس کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے، اور اس میلاد کے بہانے ہم سب مل جل کر بیٹھ کر ملاقات بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی صحبت بھی حاصل کرتے ہیں، اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سن کر اپنی دنیا قبر و آخرت کو بھی روشن کرتے ہیں۔ ابھی ربیع الاول کا اختتام ہوگا، پھر ہر ایک اپنی دنیا میں مصروف ہو جائے گا، تو جتنا وقت ملے کوشش کریں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں حاضر ہوں، اور جب تک توجہ ہو، ادب ہو، احترام ہو، پوری عقیدت کے ساتھ حضور کے میلاد میں شامل ہوں، اللہ نے چاہا تو اس کی ضرور برکتیں ہمیں دنیا قبر و آخرت میں نصیب ہوں گے۔ میلاد مصطفیٰ وہ عظیم عبادت ہے جو رب کو بھی پسند ہے، میلاد والے آقا کو بھی پسند ہے، اور میلاد والے آقا اپنے اس امتی سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے میلاد کی محفل میں جانے سے اگر حضور خوش ہو جائیں، ہمارے میلاد کی محفل میں بیٹھنے سے، ہمارا تھوڑا وقت دینے سے، ہماری تھوڑی گرمی برداشت کرنے سے اگر رب کریم خوش ہو جاتا ہے تو خدا کی قسم ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ بعض اوقات ایسی نیکی کرتا ہے، ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو جاتا ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ فرمایا، جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ اس کی زندگی کی سابقہ تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بھلے اس نے 100 سال کی زندگی گزاری ہو، گناہوں میں گزاری ہو، مگر ایک کام ایسا کیا ہے کہ اللہ خوش ہو گیا، اس ایک عمل کی وجہ سے زندگی کے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کی سمجھ سے خوش ہوگا ہمیں نہیں پتا، نماز بھی ہو سکتا ہے، روزہ بھی ہو سکتا ہے، حج بھی ہو سکتا ہے، زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے، صدقہ خیرات بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی نیکی ہو سکتی ہے، مگر میلاد مصطفیٰ، اللہ رسول کے ذکر کی محفل، حضور کے میلاد کی محفل، یہ عظیم محفل ہے کہ حقیقی معنوں میں میرا کریم رب اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے، اور میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میلاد والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ، آج کے بیان میں ہم یہ باتیں سنیں گے، ایک حدیث سنیں گے، ایک واقعہ سنیں گے،
اور محفل کے اختتام کی طرف جائیں گے. آج ہفتہ ہے، ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، جس میں میرے شیخ کامل امیر اہل سنت دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کی عقائد کے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں. تو اس میں بھی انشاءاللہ حاضری ہوگی، تو توجہ رکھیں گے. انشاءاللہ مختصر خطاب ہوگا. اللہ نے چاہا تو حضور کی محبت سے ہمارا دل بھی مدینہ بنے گا. آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت. ربیع الاول کا مہینہ درود کا مہینہ ہے. امتی کو چاہیے کہ ربیع الاول کے مہینے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا درود پڑھے، اتنا درود پڑھے، اتنا درود پڑھے کہ اس کی ساری زندگی درود پڑھنے کی عادت بن جائے. کیونکہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسا عمل ہے کہ اگر امتی اپنے نبی کی محبت میں پڑھتا ہے تو اگر گناہگار تھا تو نیکوکار بن جاتا ہے، اگر حضور کے عام غلاموں میں تھا تو خاص لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے. اور درود پاک یہ وظیفہ ہے جو انسان کی دنیا کو بھی سنوارتا ہے، انسان کی قبر کو بھی سنوارتا ہے، انسان کی آخرت کو بھی سنوارے گا، اور انسان کو قیامت کے دن جہنم سے آزادی دلا کر، حضور کی شفاعت دلا کر، حضور کے صدقے جنت میں بھی داخل فرمائے گا. اس بات کو اس حدیث سے سمجھیے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے سامنے بیان کی. حدائق الاولیاء کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33 پر یہ روایت موجود ہے. مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینے کے اطراف میں تشریف لے گئے. دو لوگوں نے حضور کو دیکھا کہ سرکار تشریف لا رہے، تو حضور کو دیکھ کر حضور کی طرف دوڑ پڑے. جب سرکار کی بارگاہ میں آئے تو ایک نے سلام کیا، میرے آقا نے جواب عطا فرمایا. یہ وہ فضیلت عرض کر رہا ہوں جو حضور نے خود بیان کی ہے. ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں اونٹ کا مالک میں ہوں، مگر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کا مالک میں ہوں. یعنی اونٹ ایک ہے اور مدعی دو ہے. ایک ہے اونٹ کا اصل مالک، اور دوسرا ہے جو اس کو تنگ کرنے کے لیے اونٹ پر ملکیت کا دعویٰ کر رہا کہ نہیں میں اس کا مالک ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے فرمایا اونٹ کا مالک کون؟ عرض کیا آقا میں ہوں. میں نے اسے خریدا ہے، اسے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے. اب وہ اونٹ ہی میری خرید و فروخت کا، میرے لین دین کا، میری تجارت کا، میرے کاروبار کا ذریعہ ہے. مگر یہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس اونٹ کا مالک میں ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سے پوچھا اونٹ کا مالک کون؟ اس نے کہا میں. اب دونوں میں جھگڑا ہوا. فیصلہ کہاں لائے؟ سرکار کی بارگاہ میں. اگرچہ میرے آقا جانتے تھے کہ اونٹ کا اصل مالک کون اور جھوٹا کون ہے، مگر امت کو شریعت سمجھانی تھی، امت کو دین سمجھانا تھا، امت کو اسلام کا مقام سمجھانا تھا، امت کو اسلام کا درس دینا تھا. اسلامی تعلیمات کیا ہے، اسلامی قوانین کیا ہے، اسلام کی اہمیت کتنی ہے، اسلام کے قواعد پر اگر بندہ عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا درس قیامت تک آنے والی اپنی امت کو دینا تھا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرمایا جو اس کا اصل مالک تھا، فرمایا کیا تمہارے پاس گواہ ہے کہ اس کے مالک تم ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گواہ نہیں ہے. میرے آقا نے دوسرے سے پوچھا کہ تمہارے پاس گواہ ہے کہ اس کا مالک تم ہو؟ اس نے عرض کیا جی میرے پاس دو گواہ ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا انہیں بلاؤ. وہ دوڑے دوڑے گھر گیا اور دو لوگوں کو لے کر آیا. دونوں کون؟ بظاہر مسلمان، بظاہر حضور کا کلمہ پڑھنے والے. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اس اونٹ کا مالک یہ دوسرا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم گواہی دیتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر تردد فرمایا، سوچا.
اب اسلامی مسئلہ کیا ہے کہ اگر دو مسلمان گواہی دے دیں کہ اس چیز کا مالک یہ ہے تو اب ان کی گواہی کو مان کر وہ چیز اسی کے حوالے کر دی جائے گی، اگرچہ وہ جھوٹا ہو، اگرچہ گواہی جھوٹی ہو۔ اب جھوٹ بولنے کا گناہ، جھوٹی گواہی دینے کا گناہ ان کے سر جائے گا، مگر اسلامی قانون یہی ہے کہ اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے اور جھوٹی گواہی دے تو اسلامی قانون یہ ہے کہ وہی چیز ان کے حوالے کی جائے گی۔ مگر ہم صحابہ کی بات کر رہے ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے اپنی زندگیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کی، وہ صحابہ جن کا عقیدہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، امتی کے حال سے خبر بھی ہیں، بلکہ کائنات میں انسان، حیوان، چرند، پرند، شجر، حجر، نباتات، جمادات، کائنات کی ہر مخلوق جو کچھ کرتی ہے، نظر آئے نہ آئے، میرے آقا اسے بھی جانتے ہیں۔ اب دوسرا شخص جو اونٹ کا دعویٰ کر رہا ہے جھوٹا، جو دو گواہ لے کر آئے وہ بھی جھوٹے۔ اب علماء کہتے ہیں قریب تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جھوٹے کے بارے میں فیصلہ کرتے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھوں کو بند کیا اور تھوڑی دیر توقف کیا، تو اب وہ جو پہلا اصلی مالک تھا، یہ حقیقی معنوں میں مسلمان تھا، یہ حقیقی معنوں میں عاشق رسول تھا، یہ حقیقی معنوں میں حضور کا سچا غلام تھا، تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹا ہے، یہ جو گواہ لایا ہے وہ بھی جھوٹے ہیں، آقا میں اس کا حقیقی معنوں میں مالک ہوں، مگرچہ میرے پاس گواہی نہیں ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ فریاد پیش کرتا ہوں، آقا آپ اونٹ کو بلائیے، اس اونٹ سے پوچھئے، اگر اونٹ اس کے بارے میں گواہی دیتا ہے تو اونٹ اس کے حوالے کر دیجئے، اور اگر اونٹ میرے بارے میں گواہی دیتا ہے تو اونٹ میرے حوالے کر دیجئے۔ اب اگر آج کل کے عقل کے اندھے سے پوچھو تو کیا ہو سکتا ہے یہ کہ ایک بندہ بظاہر مسلمان ہے، بظاہر نماز پڑھتا ہے، بظاہر حضور کا امتی ہے، بظاہر حضور کا غلام کہتا ہے، مگر کہہ رہا ہے کہ نہیں میں گواہی نہیں مانتا۔ آپ اونٹ کو بلائیے، جانور کو عقل نہیں ہوتی، جانور کو جان پہچان نہیں ہوتی، مگر صحابہ کا ایمان تھا کہ اللہ نے جو ہمیں نبی دیا وہ عام نبی نہیں، وہ تمام انبیاء کا سردار ہے، تمام رسولوں کا سردار ہے، کائنات میں کوئی چیز ایسی اللہ نے بنائی نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو کہ اللہ نے انہیں امام الانبیاء بنا کر بھیجا۔ اب ان جھوٹوں کو، جھوٹے گواہوں کو بڑی حیرت ہوئی، کہا یہ کون سے سوال کیا؟ ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمارا دعویٰ سچا ہے، ہم نے گواہی پیش کر دی ہے، اب آپ کے قانون کے مطابق اونٹ ہمیں ملنا چاہیے، مگر اونٹ کے مالک پر قربان، اس کے عقیدے پر قربان، اس کے نظریے پر قربان۔ عرض کی آقا اونٹ کو بلا کر اونٹ سے پوچھئے اس کا مالک کون ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ ارشاد فرما جاؤ اونٹ کو لاؤ۔ صحابہ کا عقیدہ تھا آقا اونٹ کی بولیاں بھی جانتے ہیں، اونٹ کی فریاد بھی جانتے ہیں، اور اونٹ جو کچھ شکایت کرے مصطفیٰ اسے بھی جانتے ہیں، مشکل کشائی بھی فرماتے ہیں۔ اب وہ دوڑے دوڑے گھر گیا، اونٹ کو لے کر آیا، اب اونٹ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ آج ہم اگر جانور سے بات کریں تو لوگ کہیں گے پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، اور ملا بات کرے تو ملا چریو تھی بھی ہو، پاگل ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا، آج جانوروں سے باتیں کر رہا ہے۔ مگر قربان یا رسول اللہ آپ کے شان پر، اونٹ حضور کی بارگاہ میں آیا تو سب سے پہلے آ کر بیٹھا، ٹانگیں سمیٹی، سر جھکایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ کس سے پوچھا؟ اونٹ سے۔ من انا، میں کون ہوں؟ اونٹ کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ صحابی کا یہ ایمان تھا کہ اگر حضور اونٹ کو بلاتے ہیں، اونٹ سے پوچھتے ہیں، تو مجھے اللہ کی رحمت پر یقین ہے کہ اللہ حضور کی بارگاہ میں مجھے رسوا نہیں کرے گا، بلکہ اونٹ کو بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے پوچھا من آنا، میں کون ہوں؟ اس اونٹ کی قسمت پر سلام جو حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے انت رسول اللہ و انت خاتم الانبیاء، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ نے آپ کو تمام انبیاء میں سب سے آخری نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جانوروں کا بھی عقیدہ تھا حضور اللہ کے نبی ہیں، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب قیامت تک حضور کے بعد نبی آ نہیں سکتا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کائنات میں سب سے بڑا زندیق، جھوٹا اور مکار ہے۔ اونٹ نے عرض کیا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، وَأَنْتَ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاء، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ علیہ السلام نے اب اونٹ سے مکالمہ کیا، اونٹ سے کلام فرمایا۔ اب وہ عاشق رسول کہتا ہے میں حضور کے اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونٹ بتا تیرا اصل مالک کون ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ اب اونٹ کی بولی سنو۔ اس نے اپنی بولی میں حضور کی بارگاہ میں فریاد کی، کیونکہ اونٹ بھی جانتا تھا کہ حضور وہ ہیں جو سب کی سنتے ہیں، سب کی بولیاں جانتے ہیں، ان کا ترجمہ جانتے ہیں، جو فریاد جس انداز میں پیش کرتا ہے آقا اسے بھی جانتے ہیں۔ اونٹ جانتا تھا کہ ان کی بارگاہ میں جو بھی پیش کروں گا مصطفیٰ جانتے بھی ہیں اور کرم فرمائیں گے تو میری فریاد سن کر مجھے اپنا اصلی مالک بھی عطا فرمائیں گے۔ اب میرے آقا نے ارشاد فرمایا بتا معاملہ کیا ہے؟ اونٹ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا مالک میرا اصلی مالک ہے، اس نے مجھے پالا ہے، اس نے پوسا ہے، اس نے میری پرورش کی ہے، وہ میری خدمت کرتا ہے، میں اس کے کام آتا ہوں۔ یہ جو دوسرا ہے یہ جھوٹا ہے، یہ جو گواہ آئے ہیں یہ بھی جھوٹے ہیں۔ اونٹ نے پھر کیا کہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ جھوٹا دوسرا شخص یہ منافق ہے، یہ دونوں گواہ یہ بھی منافق ہیں۔ یا رسول اللہ یہ آپ پر بظاہر کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر دل میں آپ کا ادب نہیں کرتے، آپ سے محبت نہیں کرتے۔ انہوں نے گھر میں آپ کو آتے دیکھ کر یہ منصوبہ بنایا آج نبی آ رہے ہیں، آج امام الانبیاء اس مکان سے گزر رہے ہیں، انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہم اس کے اونٹ پر ناجائز قبضہ کریں گے، ملکیت کا دعویٰ کریں گے، پھر اسے اپنے اس کے نبی کے پاس لے کر جائیں گے، نبی کو پتہ نہیں چلے گا، نبی گواہ طلب کرے گا، میں 2 جھوٹے گواہ پیش کر دوں گا، نبی میرے بارے میں فیصلہ کر دے گا۔ جب نبی میرے بارے میں فیصلہ کر دے گا تو معاذ اللہ اپنے نبی کی باتوں کو پھیلاؤں گا۔ دیکھو یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں مگر فیصلہ نہیں کر پائے، ہمیں پہچان نہیں پائے۔ اب یہ سارے واقعات حضور کی بارگاہ میں کون پیش کر رہا ہے؟ اونٹ پیش کر رہا ہے۔ جب اونٹ اپنی فریاد سے فارغ ہوا تو میرے آقا نے فرمایا تم دونوں جھوٹے ہو، تم مکار ہو، تم منافق ہو، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اونٹ کا اصلی مالک یہی ہے کیونکہ اللہ نے تمہارے منصوبے کو برباد فرما دیا ہے، کیونکہ میں وہ ہوں جس کی تحفظ کا، جس کی ناموس رسالت کی تحفظ کا ذمہ کریم رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے۔ وہ کریم رب ہے، چاہے تو انسانوں کے ذریعے اور چاہے تو جانوروں کے ذریعے میرے تحفظ، میرے ناموس رسالت کے تحفظ کا اہتمام فرما دیتا ہے۔ کبھی انسان کو بھیج کر، کبھی جانوروں کو بھیج کر، کبھی پرندوں کو بھیج کر، کبھی دیگر مخلوقات کو بھیج کر، کبھی جنات کے ذریعے، کبھی فرشتوں کے ذریعے اللہ میری ناموس کی تحفظ فرماتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر دیجئے، مگر وہ منافق تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اخرج، یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ دونوں چلے گئے۔ اب اونٹ اپنی طرف، اپنے ایک سائیڈ کی طرف ہو گیا۔ اب قربان، اب جو جملہ میں بیان کر رہا ہوں وہ دل سے سنیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اپنے قریب بلایا، ارشاد فرمایا یہ تو بتا کون سا عمل کرتا ہے کہ آج اللہ نے تجھے چوری کے الزام سے بچا لیا؟ کیا آقا نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے۔ نبی اعمال سے باخبر تو ہے ہی ہیں، امتی جو سوچتا ہے، جو دل میں خیال لاتا ہے میرے آقا اسے بھی جانتے ہیں۔ مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیوں کیا؟ قیامت تک آنے والی امت کو تعلیم دینا تھا۔
فرمایا کون سا عمل کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں حضور نہیں جانتے، جانتے ہیں، مگر امت کی تعلیم دینا مقصود تھا۔ کیا نماز پڑھتے ہو؟ کیا روزہ رکھتے ہو؟ کیا حج زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ کیا صدقہ خیرات کرتے ہو؟ کیا زیادہ تلاوت قرآن کرتے ہو؟ اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہو؟ میرے صحابی بتا تو صحیح، کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ نے تیرے دل میں اونٹ والی بات ڈالی، اللہ نے اونٹ کو بولنے کی طاقت دی اور اونٹ نے تجھے رسوا ہونے سے بچا لیا۔ اب صحابی کا ایمان سنو، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو آج تک میں نے اپنے کریم رب کی شایان شان کیا ہو۔ آقا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس پر مجھے ناز ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بتا تو صحیح، کوئی تو ایسا عمل کرتا ہوگا کہ جس کی برکت سے اللہ نے تجھے آج چوری کے الزام سے بچایا، اس عمل کی وجہ سے اونٹ کو بولنے کی طاقت عطا کی۔ اب وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، ایک عمل ایسا ہے جو میں روزانہ کرتا ہوں، پابندی سے کرتا ہوں، اٹھتے بیٹھتے کرتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابی بتا وہ عمل کیا کرتا ہے؟ تو صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ، عمل یہ ہے کہ میں اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، آتے جاتے، یا رسول اللہ جب بھی موقع ملتا ہے آپ کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ اللہ کو میرا یہ عمل شاید پسند آ گیا ہو، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما لیا۔ اب صحابی کہہ رہے شاید اللہ کو پسند آیا ہو، شاید اللہ کو میرا آپ پر درود پڑھنا پسند آیا ہو، مگر قربان یا رسول اللہ، اب میرے آقا نے جو اگلا جملہ بیان فرمایا وہ میرے آقا نے مہر لگا دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی اب تو میری ذات پر درود و سلام پڑھنے والی عادت کو جاری رکھ، جس طرح اللہ نے درود و سلام کی برکت سے اونٹ کو بولنے کی طاقت بھی دی ہے، تجھے دنیا کی ذلت و رسوائی سے بچایا ہے۔ اگر اسی طرح میری ذات پر درود و سلام پڑھتا رہے گا، اللہ تجھے میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بھی بچائے گا، اور اللہ اس درود کے صدقے تجھے جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ دنیا کی ذلت رسوائی سے بچانے کی گارنٹی مصطفیٰ نے خود دی، قبر کے عذاب سے بچنے کی گارنٹی مصطفیٰ نے خود دی، قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کی گارنٹی میرے آقا نے خود عطا فرمائی۔ فرمایا جہنم سے آزادی چاہیے تو مجھ پر درود سلام پڑھتے رہو، اللہ اس کے صدقے تجھے جہنم سے آزادی بھی عطا فرمائے گا، قیامت کے دن میری شفاعت بھی عطا فرمائے گا، اور بلا حساب و کتاب جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ اس روایت سے پہلا عقیدہ یہ ملا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو کائنات کی ہر مخلوق کی بولی کو جانتے ہیں، ہر ایک کی فریاد سنتے ہیں، ہر ایک کی حاجت روائی کرتے ہیں، ہر ایک کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ اب جب میرے آقا جانوروں کی مشکل کشائی کریں، ان کی بولیاں سنیں، تو کیا حضور کا امتی، کیا حضور کا غلام، کیا حضور کا عاشق جب اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں ڈوب کر جب حضور پر سلام پڑھے گا تو مصطفیٰ جان رحمت اسے بھی جانیں گے، اسے بھی پہچانیں گے، اس کو بھی ذلت و رسوائی سے بچائیں گے، اس پر کرم فرمائیں گے، اسے اپنا دیدار بھی عطا کریں گے، اور مصطفیٰ چاہیں گے تو اسے اپنے عاشقوں میں بھی قبول فرما لیں گے۔ دوسرا عقیدہ یہ ملا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے جو زندہ ہے، حیات ہے، مزار میں موجود ہیں، کائنات کی ہر مخلوق کو دیکھ بھی رہے گے، سن بھی رہے گے، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور درود و سلام پڑھنے کی ترغیب اپنی امت کو بھی عطا فرماتے ہیں، اور درود و سلام کی برکتیں اپنی امت کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ اب روایت میں غور کیجئے، کہاں بیان ہوئی؟ حضور کے سامنے۔ صحابی رسول جنتی ہے، یاد رکھیے گا، قطعی جنتی ہے۔ سب سے افضل صحابی صدیق اکبر، ان سے لے کر سب سے آخری صحابی جس نے حضور کو سب سے آخر میں دیکھا، جنگ میں جاتے ہوئے دیکھا، بکریاں چراتے دیکھا، بکریاں چرا رہا تھا، میرے آقا غزوے میں تشریف لے کر جا رہے تھے، حضور کا چہرہ والضحیٰ دیکھا، بکریاں چھوڑی، دوڑ پڑا، عرض کیا آقا مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔
میرے آقا نے فرمایا ہم کفار سے لڑنے جا رہے ہو، تم نے ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا، اگر لڑنا ہے تو پہلے اسلام لاؤ۔ فوراً قدموں میں گرا، عرض کیا آقا کلمہ پڑھائیے۔ آقا نے کلمہ پڑھایا، حضور نے اپنی غلامی میں قبول کر لیا۔ عرض کیا آقا اب تو لے چلیں، اب تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم بکریاں چرا رہے ہو، اگر تم میرے ساتھ چلو گے ان کی دیکھ بھال کون کرے گا، ان کی رکھوالی کون کرے گا، ان بکریوں کے مالک کو کیا جواب دو گے؟ عرض کیا آقا انہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی محبت دیکھی، عشق دیکھا، ابھی تازہ تازہ ایمان لایا ہے، کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی صدقہ خیرات، کوئی نیکی نہیں ہے، زندگی ساری کفر میں گزری ہے، جاتے جاتے بس حضور کو دیکھا ایمان لے آیا۔ میرے آقا اس کے لیے رک گئے، دوڑے دوڑے بکریوں کو لے کر گیا، مالک کے گھر کا دروازہ کھولا، بکریاں اندر کی، دروازہ بند کیا، دوڑا پیچھے اور حضور کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ جنگ ہوئی، طویل واقعہ میں میرا موضوع نہیں ہے، لڑتے 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 شہید ہو گیا۔ جب جنگ کا اختتام ہوا میرے آقا علیہ السلام نے اس کی لاش کی طرف تشریف لے گئے، اسے دیکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ ادھر سے آیا اور ادھر جنت کا دروازہ کھلا دیکھا تو داخل ہو گیا۔ ایک نیکی نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، تلاوت قرآن، کچھ بھی نہیں، ساری زندگی کفر میں گزاری۔ ابھی حضور کو دیکھا، میدان جہاد میں آیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، کوئی نماز نہیں پڑھی اس نے۔ یہ بھی قطعی جنتی ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت کا صاف ستھرا عقیدہ، نظریہ، جو قرآن و حدیث 1400 سالہ اسلامی تاریخ ہمارے اسلاف سے ثابت ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں صحابہ قطعی جنتی؟ اگر میرے آقا نے اسے کیا کہا، اس درود و سلام کی وجہ سے اللہ نے تجھے ذلت و رسوائی سے بچایا ہے، اس پر عمل کر، اس کو جاری رکھ، اس کو چھوڑنا نہیں۔ کیوں؟ عرض کیا، ارشاد فرمایا دنیا میں جس طرح اللہ ذلت و رسوائی سے بچائے گا قبر میں بھی بچائے گا۔ ہمارے لیے تھا، صحابہ کی قبر تو ویسے ہی جنت کا باغ ہے، مگر ہماری قبر میں کیا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ ہماری ترغیب کے لیے تھا، قیامت تک آنے والے حضور کے غلام کے لیے تھا کہ اگر دنیا، قبر، آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، ذلت و رسوائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے، تو آج کی محفل سے یہ عقیدہ لے کر اٹھو، دنیا، قبر، آخرت کی ذلت و رسوائی سے نجات کا بہترین ذریعہ میلاد والے آقا پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ صحابی سے کہا جہنم سے بھی تجھے اللہ بچائے گا، قیامت کی ذلت و رسوائی سے بچائے گا، کس عمل کے سبب؟ مجھ پر درود و سلام پڑھنے کے سبب۔ آج تو ربیع الاول کے آخر میں بھائی، اس سے میں نے پہلی مرتبہ یہ حدیث پڑھی ہے، کمال کی حدیث، خدا کی قسم، یہ وہ بات جو حضور کے سامنے حضور نے صحابی کو بیان کی ہے۔ چلو واقعات بزرگان دین کے، اولیاء کے، اسلاف کے اپنی جگہ، وہ بھی حق ہیں، مگر حدیث میں تو شک نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ میرے آقا نے جو فرمایا وہ حق، سچ ہے، وہی ہدایت، وہی اسلام، وہی نور ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا اچھی ہو، قبر اچھی ہو، آخرت اچھی ہو، ذلت رسوائی سے بچ جائے۔ بہترین طریقہ حضور پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ آج کے محفل سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ کچھ نہ کچھ روزانہ، دیکھیں صحابی نے تعداد بیان نہیں کی، کیا کہا؟ آقا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے سوتے جاگتے بس میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، یعنی جب بھی موقع ملتا ہے روز پڑھتا ہوں۔ تعداد بیان نہیں کی، مگر ایک بات ثابت ہوئی، روز پڑھتے تھے۔ ہم محفل کے آخر میں، ہم جمعے کے آخر میں، ہم عید کے آخر میں، کیوں؟ کیا ہم نبی کے غلام نہیں ہیں؟ کیا جمعے تک زندہ رہیں گے، عید تک زندہ رہیں گے؟ پہلے مر گئے پھر کیا ہوگا؟ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اپنی سانس کی قدر کیجئے، میلاد والے آقا پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائیے۔ آئیے، میرے شیخ کامل شیخ شریعت امیل سنت فرماتے ہیں جو روزانہ 313 مرتبہ حضور پر درود و سلام پڑھے، اللہ اسے کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر لیتا ہے۔ 313 مرتبہ پڑھیں گے، بمشکل 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں، تو انشاءاللہ کرم ہی کرم ہوگا۔ آئیے مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین،
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا شفیع المذنبین. مل کے باواز بلند صلی اللہ عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ہمارے نذیر احمد صاحب ماشاءاللہ بہت محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی محبت کو سلامت رکھے. حضور کی بارگاہ میں استغاثے کے چند اشعار ابھی میں نے لکھے ہیں، اور پنجابی نعت ہے، اور یہ بھی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے اہل خانہ تو انہی کی خوشنودی کے لیے، ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے پنجابی میں چند اشعار پڑھوں گا. لیکن آخر میں یا رسول اللہ کی صدا ہے. یا رسول اللہ کی صدا سب کو آتی ہے، تو میں چاہوں گا کہ کوئی لب خاموش نہ رہے. کل مورند کالونی میں محفل تھی، اور آخر میں مورند کالونی کے عاشقان رسول نے ماشاءاللہ بہت اچھا ساتھ دیا. ساتھ دینے کا مطلب یہ کہ آخر میں ہر ایک نے پڑھا. شروع میں کہہ چکا ہوں، اس طرح کی محفلیں روزانہ نہیں ہوتی، سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، ربیع الاول میں میلاد کے موقع پر. اس طرح مل جل کر بیٹھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے. اور نعت اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ حضور کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو نعت کے ذریعے، اور سارے مل کر بھی پڑھیں. حضور کا میلاد پڑھنا بھی سنت، سننا بھی سنت. میرے آقا پڑھتے تھے، صحابہ سنتے، کبھی صحابہ پڑھتے، حضور سنتے. تو خطیب جب خطاب کر رہا ہو تو سنیں، اور جب وہ پڑھ رہا ہو تو پھر آپ بھی ساتھ پڑھیں. تو یا رسول اللہ کی صدا سب لگائیں گے، اور اس میں بڑے درد بھرے اشعار ہیں. اگر حضور کا تصور باندھ کر کہ گنبد خضرا ہمارے سامنے ہے، ہم سب مدینے میں، اللہ سچ مچ ہمیں مدینہ دکھا دے، اور حضور کے بارگاہ میں ہم یہ فریاد پیش کر رہے ہیں، 40 سے زیادہ یہاں بیٹھے، ایک کا پڑھنا ضرور قبول ہوگا. اللہ نے کرم کیا تو اس ایک کے صدقے ہم سب کا بیڑا پار ہوگا. تو کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کر باواز بلند، چھوٹے بڑے، پیچھے والے، دائیں بائیں، آگے والے، مل کر حضور کی محبت میں بس ان اشعار میں اپنے آپ کو شامل کریں. کرم ہو گیا تو انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہوگا، اور ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ. میں آگے عرض کروں گا. مل کے باواز بلند صلی اللہ علیہ عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. چمک جاوے میری قسمت کا تارا یا رسول اللہ. چمک جاوے میری قسمت کا تارا یا رسول اللہ. ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے میری قسمت اچھی ہو جائے، میرا نصیب اچھا ہو جائے، میری تقدیر اچھا ہو جائے. حضور کے بارگاہ میں پکاریے. اگر میرے آقا کا کرم، حضور کی توجہ اس میلاد کی محفل پر ہو گئی تو خدا کی قسم ہماری بگڑی ہوئی قسمت چمک جائے گی. چمک جاوے میری قسمت داتارا یا رسول اللہ. 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 کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ. کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ کسے نو ماڑ دنیا
دنیا تے کسے نو ہے عبادت تے کسے نو مار دنیا تے کسے نو ہے عبادت تے مینو صرف تیرا ایک سہارا یا رسول اللہ دے مینو صرف تیرا ایک سہارا یا رسول اللہ کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا گناہ وادی عمر ایڑی دے وچ گھیرے پئی کھاندی گناہ وادی عمر ایڑی دے وچ گھیرے پئی کھاندی میری کشتی نو مل جاوے کنارہ یا رسول اللہ میری کشتی نو مل جاوے کنارہ یا رسول اللہ کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ حسین ابن علی دعویٰ سیتا مینو بچا لیڑا حسین ابن علی دعویٰ سیتا مینو بچا لیڑا جدوں ہووے گاملا دا دو تارا یا رسول اللہ جدوں ہووے گاملا دا دے تارا یا رسول اللہ چمک جاوے میری قسمت دا تارا فرش تو عرش تک سارا زمانہ جاندا اصغر فرش تو عرش تک سارا زمانہ جاندا اصغر خدا تینو خدا نو تو اے پیارا یا رسول اللہ خدا تینو خدا نو تو اے پیارا یا رسول اللہ کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ میں اپنے آپ نو ویکھا میں اپنی کلی نو ویکھا میں اپنے شوق
میں کھیڑے مارتے گھر وچ بلاوا یا رسول اللہ میں کھیڑے مارتے گھر وچ بلاوا یا رسول اللہ کدی وچ خواب دے ہوئے نظارہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا رسول اللہ چمک جاوے میری قسمت دا تارا خدا جب تم کو فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو خدا جب تم کو فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو میری جانب بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ میری جانب بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ چمک جاوے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ کدی وچ خواب دے ہوئے نظارہ یا رسول اللہ سرکار کی آمد اللہ کریم نے قرآن پاک پارہ 28 سورۃ الصف کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور خوشخبری دی من بعدی میرے بعد اس رسول کی اسمہ احمد جن کا نام احمد ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے 27 سے زائد مقامات وہ ہیں جن میں اللہ نے اپنے محبوب کی صرف ولادت کو، حضور کی آمد کو، حضور کے میلاد کو، حضور کی بعثت کو بیان فرمایا، مگر پورے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، بلکہ یہ فرمایا میں نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ هو الذی بعث، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا، کس کو؟ رسولہ، اپنے رسول کو۔ کہیں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔
کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہاری طرف آیا اللہ کی طرف سے ایک نور۔ پورے قرآن میں ہر جگہ بالخصوص 27 مقامات پر اسی بات کا تذکرہ ہے، میلاد کا تذکرہ ہے کہ ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا، ہم نے مبعوث فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جن کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور سب سے آخر میں اپنے محبوب کی امت میں اپنے محبوب کو بھیجا۔ ہم اس پر اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں خدا کی قسم کم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں اپنے لاڈلے محبوب کو 12 ربیع الاول کی تاریخ پیر کا مبارک دن حضور کی ولادت ہوئی اور اللہ کریم نے امت پر احسان فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے حضور کا میلاد منایا۔ ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ سنیے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ پیدا ہوئے اور لڑکپن میں آئے، جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا اور اللہ نے آپ کو کتاب عطا فرمائی، انجیل مقدس کو پڑھا، تو انجیل مقدس میں کئی مقامات پر جگہ جگہ حضور کا تذکرہ پڑھا، حضور کا ذکر خیر پڑھا، حضور کی امت کا تذکرہ پڑھا۔ 12 انبیاء وہ ہیں جنہوں نے حضور کا ذکر خیر پڑھ کر اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ تو نے ہمیں نبی بنایا، یہ بھی کمال ہے، مگر ہماری تمنا یہ ہے کہ کاش تو ہمیں اپنے محبوب کا امتی بناتا۔ نبی کہہ رہے کہ ہم تو اس بات پر بھی اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑا مرتبہ کائنات میں اللہ نے جو اپنے بندوں کو دیا ہے وہ ہے نبوت اور رسالت، اس سے بڑا مرتبہ نہیں ہے۔ نبی کو اللہ نے سب سے بڑا مرتبہ دیا، مگر اس کے باوجود 12 انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی، اللہ نبوت دی، رسالت دی، کتاب دی، یہ بھی تیرا کرم ہے، مگر ہماری خواہش، ہماری تمنا یہ ہے کہ کاش تو ہمیں اپنے محبوب کی امت میں شامل فرما لیتا۔ انہی انبیاء میں سے ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ سوچیں میں اور آپ حضور کی امت میں ہیں، بن مانگے حضور کی امت میں پیدا ہوئے۔ انبیاء نے مانگا مگر حضور کی امت میں نہیں آئے۔ ایک کو اللہ نے موقع دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، زمین پر آئیں گے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے، اپنی کتاب انجیل مقدس کی تلاوت نہیں کریں گے، اس کو عام نہیں کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام فرمائیں گے۔ اتنا دین کا کام کریں گے کہ پوری کائنات میں سوائے اسلام کے کوئی بھی دین نہیں ہوگا۔ اتنی حضور سے محبت کی، اتنا حضور سے پیار کیا، اتنا حضور کا میلاد منایا کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا، آج بھی موجود ہے، قیامت سے پہلے آئیں گے، دین اسلام کی خدمت کریں گے، اللہ ان کو شہادت کا مرتبہ دے گا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو مدفن ہونا میرا کریم رب نصیب فرمائے گا۔ اس روزے پر مدفن ہوں گے، ان کی تدفین ہوگی جس روزے پر مدینے والے آقا موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی حضور کا میلاد منایا۔ ایک محفل میں تشریف لے گئے جہاں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھی تھے اور عورتیں، مائیں، بہنیں پردوں میں، ان کا بھی اہتمام تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں خطاب فرمایا اور خطاب کرتے کرتے اس میں حضور کا تذکرہ کیا، حضور کا ذکر خیر کیا۔ میں اپنے الفاظ میں کہوں حضور کا میلاد منایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کا تذکرہ کیا، فرمایا لوگو ان قریب ایک محبوب آنے والا ہے، قریب ہے، ہو سکتا ہے اللہ میرے بعد انہیں دنیا میں بھیج دے۔ یاد رکھو اگر میرے ہوتے ہوئے وہ نبی تشریف لے آئے تب بھی، اور اگر میرے جانے کے بعد وہ نبی تشریف لائیں تب بھی میرا کلمہ چھوڑ کر اس نبی کا کلمہ پڑھنا، میری انجیل مقدس کی تلاوت کو چھوڑ کر ان کی لاریب کتاب قرآن کریم کی تلاوت کو عام کرنا۔ آج یہود و نصارہ کہتے ہیں
مسلمانوں کو ظلم میں ستم کر کے کہتے گئے نہیں ہمارے پاس انجیل مقدس ہے. نادانوں تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کہہ کر گئے کہ میرے بعد جو نبی آئے گا وہی آخری نبی ہوگا, وہی اللہ کا آخری پیغمبر ہوگا, وہی آخری رسول ہوگا. اس نبی پر ایمان بھی لانا, ان کا کلمہ بھی پڑھنا, ان کے قرآن کی تلاوت بھی کرنا, کیونکہ اسی میں اللہ تمہاری دنیا قبر آخرت کو روشن فرمائے گا. اس نبی کی اطاعت, اس نبی کی محبت, اس نبی کے پیار کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. آپ کا ایک امتی کھڑا ہوا, اس نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام کیا وہ نبی آپ سے بھی افضل ہے؟ آپ سے بھی افضل ہے؟ فرمایا افضل ہونے کی بات کر رہا ہے. اس نے کہا آپ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے, آپ کی والدہ کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں. اللہ نے آپ کے اندر اس خاص روح کو داخل فرمایا. آپ وہ ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی ماں پہ تہمت لگی تو اللہ نے چند دنوں میں ہی آپ کو بولنے کی طاقت دی. آپ نے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا, انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. لوگوں سنو, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ مجھے کتاب بھی عطا فرمائے گا, مجھے نبوت اور رسالت بھی عطا کرے گا. کیا وہ نبی آپ کی ولادت سے بھی بڑھ کر افضل والا ہے کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, آپ نے بچپن میں اپنی ماں کی پاک دامنی کے گن گائے. جب دنیا آپ کی ماں پر زنا کی تہمت لگا رہی تھی, ماں کے پاس گواہ نہیں تھا, آپ آئے, آپ نے آ کر گواہی دی ہے. تو آپ کی ماں تو کائنات کی ماؤں کی سردار ہے. آپ کو اللہ نے انبیاء میں بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے. کیا وہ نبی آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو, سنو میرے دل کی تمنا کیا ہے. اب یہ خطاب عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہاں؟ اپنی قوم میں. سن کون رہا ہے؟ مسلمان, عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے, اور وہاں جو مائیں بہنیں جمع ہیں وہ اس کو سن رہی ہیں. اور اب آپ جب اس نے کہا, آپ کے امتی نے کہا, آپ کی ماں کی شان بیان کی, تو ادھر عورتیں بول پڑی اور بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگی آپ تو خوش نصیب ماں ہیں کہ اللہ نے آپ کو بغیر شوہر کے چاند سا بیٹا دیا, نبی بھی بنایا, رسول بھی بنایا, کتاب بھی عطا کی, اور بچپن میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی بھی دی. آپ کو اللہ نے دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے بڑا مقام دیا ہے. اب ادھر ماں بھی بولی, ادھر بیٹا بھی بولا. اب دونوں کے جملے سنو اور ایمان تازہ کرو, اپنے نبی کی محبت سے اپنے دل کو سجاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے امتی نے جب کہا کہ کیا وہ نبی آپ سے بھی افضل والا ہوں گے, آپ نے ارشاد فرمایا تو افضل والا ہونے کی بات کر رہا ہے. نادان, میری ولادت اگرچہ باکمال ہے, اگرچہ میری ولادت بے مثال ہے, اگرچہ اللہ نے خاص روح میرے اندر داخل کی, اگرچہ میری ماں کو بغیر کسی مرد کے چھوئے اللہ نے میرے جیسا حسین و جمیل بیٹا عطا کیا, اگرچہ اللہ نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے, یہ سارے کمالات اپنی جگہ, مگر میں جس نبی کا تذکرہ کر رہا ہوں فرمایا وہ نبی اتنے افضل والا ہے کہ تم مجھے افضل والا ہونے کی بات کرتے ہو. اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اس نبی کی نالین مقدس کے تسمے کھولنے کی یا بند کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے تو سمجھ لو اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں سب سے بڑی معراج عطا فرما دی ہے. فرمان نبوت اور رسالت مقام و مرتبہ اللہ نے مجھے جو بھی عطا کیا وہ سارے کمالات اپنی جگہ ہے, مگر جس نبی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, جس نبی کا میلاد میں پڑھ رہا ہوں, جس نبی کی شان میں بیان کر رہا ہوں, اگر اس نبی کے مبارک نالین کو کھولنے کی بند کرنے کی سعادت اللہ مجھ نبی عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دے تو میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی معراج ہے. افضل ہونے کی بات کر رہے ہو. اب جب یہ کہا تو لوگ تڑپنے لگے, کہا ہاں اتنے افضل والا نبی کہ ہمارے نبی شان کے مالک ہو کر کہہ رہے کہ تسمہ کھولنے کی سعادت مل جائے, حضور کی غلامی کی سعادت مل جائے تو یہ میرے لیے سب سے بڑی معراج. تو اس نے کہا اچھا اب ان کی کچھ اور شان بیان کیجئے. فرمایا سنو, ان کا نام آسمانوں میں احمد, زمین پر محمد ہوگا.
تو میری ولادت پہ تعجب کر رہے ہو، ان کی ولادت وہ ہوگی کہ جب وہ نبی دنیا میں تشریف لائیں گے تو اللہ کفر و شرک کو مٹا کر پوری کائنات کو ان کے نور سے منور فرما دے گا۔ وہ نبی وہ ہوں گے کہ جب چلیں گے تو بادل ان پہ سایہ کریں گے، ان کا سایہ نہیں ہوگا، وہ ہر نجاست سے پاک پیدا ہوں گے، ہر عیب سے پاک پیدا ہوں گے، ساری کائنات کی مخلوقات، اللہ کے سارے معصوم فرشتے اس نبی کی آمد پر اس نبی کا استقبال کر کے اپنی قسمت کو چمکائیں گے۔ وہ نبی وہ ہوں گے کہ جن پر مکھی نہیں بیٹھے گی، جن پر مچھر نہیں بیٹھے گا، جن کے بدن کو اللہ نے اتنا حسین و جمیل بنایا ہے کہ ان کا بدن بھی خوشبو سے مہکے گا، اور جس جس گلی سے گزرے گے اللہ اس راستے کو بھی ان کی خوشبو سے معطر فرما دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اب اپنے امتیوں کے سامنے اپنے محبوب کا، میرے اور آپ کے آقا کا میلاد پڑھا، اور ادھر ماں بول پڑی، کہا ٹھیک ہے تمہاری محبت اپنی جگہ، تمہارا مقام و مرتبہ اپنا ہے، مگر سنو جس نبی کی بات میرا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کر رہا ہے، یہ نبی جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو جس ماں کے بطن اقدس میں تشریف لائیں گے اللہ ان کی ماں کو تمام کائنات کی افضل و اعلیٰ عورتوں کی سردار بنا دے گا۔ مجھے بھی اللہ نے مقام دیا ہے، میرے بیٹے کو بولنے کی طاقت دی، مجھے زنا کی تہمت سے بچایا، یہ کمال ہے، مگر جس نبی کو اللہ، جس ماں کو اللہ حضور عطا فرمائے گا، جن کے بطن اقدس میں، پیٹ مبارک میں حضور تشریف لائیں گے، وہ اتنے حسین و جمیل ہوں گے، اتنے اعلیٰ ہوں گے کہ اگر اللہ کریم مجھے اس ماں کی خدمت کا موقع عطا فرما دے تو میری زندگی کی سب سے بڑی معراج یہی ہے۔ اور اللہ نے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خدمت کا موقع دیا۔ ہاں، اما آمینہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ 9 ماہ کے اندر ایک رات ایسی آئی جس میں بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ میرے پاس تشریف لائی، آ کر میرے لخت جگر پر سلام پڑھا، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتی رہی۔ جب میں جانے لگی تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں، تعارف تو کروائیے، تو کہا آمنہ مجھے جاننا چاہتی ہو تو سنو، میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم ہوں۔ کیوں آئی ہو؟ 2 چیز کے لیے، ایک یہ کہ تمہیں بشارت دینے آئی ہوں، پہلی تمہارے لخت جگر پر درود و سلام پڑھنے، اور تمہیں بشارت دینے آئی ہوں اللہ نے مجھے بھی بڑا مقام دیا ہے، مگر تجھے جو مقام دیا کائنات کی کوئی عورت اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ آمینہ تم وہ ہو کہ تمہارے لخت جگر میں، جو پیٹ میں جو بچہ موجود ہے، تمہارا شہزادہ یہ وہ ہے کہ عنقریب اللہ تجھے کائنات کی نبیوں کی امام کی ماں بننے کا شرف عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ کریم کو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ میلاد اتنا پسند آیا کہ اللہ کریم نے قرآن پاک پارہ نمبر 28 سورۃ الصف کی ابتدائی آیات میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حضور کے اس میلاد کو بیان کیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور اے لوگو میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں، کس کی؟ عنقریب میرے بعد ایک نبی آئے گا، وہی آخری نبی ہوگا، آخری پیغمبر ہوگا، آخری رسول ہوگا، اور سنو اس کا نام اللہ آسمانوں میں احمد اور زمین پر محمد رکھے گا۔ اس سے عقیدہ یہ ملا، میلاد مصطفیٰ معمولی عمل نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ وہ پاکیزہ عمل ہے جو رب کو بھی پسند ہے، اللہ کے نبیوں کو بھی پسند ہے، اور خود میلاد والے آقا بھی اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ تو آئیے جو عمل اللہ کو پسند ہو، نبی کو پسند ہو، تو ہم اس عمل کو کیوں نہ کریں، مل کر اس میلاد میں اپنے آقا کو پکاریے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کے پڑھیے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری، کہو تو چھوڑ دیں گے ہم
جہاں کی محفل ساری مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ۔ اس سے پتہ چلا نبی کا میلاد عام محفل نہیں ہے۔ ہاں، نذیر احمد صاحب، شاہد صاحب اور دیگر آپ کے اہل خانہ خوش نصیب ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، حضور کا تذکرہ، حضور کا ذکر خیر کی یہ محفل سجا کر، دعوت دے کر اپنے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ہر ایک نہیں کرتا، یہ وہی کرتا ہے جس پر اللہ کی بھی کرم نوازی ہوتی ہے، میلاد والے آقا کی بھی اس پر کرم نوازی ہوتی ہے۔ آخری روایت سنیے اور ایمان تازہ کیجیے، توجہ میری طرف رکھیے۔ میلاد مصطفیٰ وہ بابرکت عمل ہے، وہ عظیم عمل ہے۔ شرط یہ ہے کہ امتی نبی کی محبت میں کریں، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں غرور نہ ہو، اس میں تکبر نہ ہو، اس میں نخرہ نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، غریب ہو یا امیر، چھوٹا اہتمام ہو یا بڑا اہتمام، شرط بس ایک ہی ہے، نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کے عشق میں، اپنے آقا سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اگر امتی اپنے گھر پر محفل میلاد سجاتا ہے، اللہ اس محفل میلاد کو قبول فرماتا ہے، امتی کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، محفل میلاد کی برکتیں دنیا میں، قبر میں، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ میلاد والے آقا اس سے خوش بھی ہوتے ہیں اور کرم فرمائیں تو اس میلاد کی محفل میں تشریف بھی لے آتے ہیں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ ہمارے اہل سنت کے ایک بزرگ گزرے، سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت کمال کی ہستی، کمال کے ولی گزرے۔ انہوں نے ایک سال ربیع الاول میں حضور کے ذکر کی محفل سجائی، میلاد کی محفل سجائی۔ ہمارے اولیاء کا یہ طریقہ ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو مانتے بھی ہیں، ولیوں سے محبت بھی کرتے ہیں، ولیوں سے پیار بھی کرتے ہیں، اور ولی کی زندگی کی سیرت کو اپنے آپ میں نافذ بھی کرتے ہیں۔ تو سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری عادت تھی میں ہر سال ربیع الاول میں حضور کا میلاد مناتا۔ ایک سال ایسا آیا کہ ہمارے علاقے میں اس وقت ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور یہ وہ ولی ہے جس کو ہر طبقے کا، ہر فرقے کا بندہ مانتا ہے، جن کو آج دنیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ دیدار علی شاہ صاحب خود بھی ولی، خود بھی عالم، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی بزرگ، ولی کامل۔ تو اب یہ ان کے پاس گئے کہ حضرت آج میں نے اپنے گھر پر اپنے محبوب کے ذکر کی محفل، حضور کے میلاد کی محفل سجائی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں تشریف لائیں۔ ولی اگر آ جائے گا تو محفل میں کمال ہی کمال ہو جائے گا۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعوت کو قبول کیا۔ مختصر وقت کا اختتام ہوا، محفل میلاد کا وقت آیا اور اسٹیج سجا، ہزاروں لوگوں کا جم غفیر ہوا۔ اس دور کے حساب سے جو اہتمام تھا انہوں نے کیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسٹیج پر تشریف لائے، مختلف علماء آئے، انہوں نے اپنے اپنے خطابات کیے، ہر ایک نے آ کر حضور کی شان بیان کی، کسی نے حضور کا بچپن، کسی نے حضور کی جوانی، کسی نے حضور کا بڑھاپا، کسی نے حضور کی تجارت، کسی نے حضور کے معجزات، کسی نے حضور کے کمالات، کسی نے حضور کے فضائل، کسی نے حضور کے مناقب، جس کو جو آتے تھے بیان کیا۔ اب محفل توجہ ہے، آخری لمحات ہے، توجہ میری طرف، محفل چل رہی ہے، اسٹیج بھرا ہوا ہے، علماء، صوفیاء، اولیاء موجود ہیں، عوام کا جم غفیر، ہزاروں لوگوں کا مجمع ہے۔ کیا بیان ہو رہا ہے؟ نبی کا ذکر۔ کیا ہو رہا ہے؟ نبی کا میلاد۔ کیا ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے معجزات بیان ہو رہے ہیں۔ رقت طاری ہو گئی۔ اس وقت یہ جیسے آج ہم عربی میں یا اردو میں اشعار پڑھتے ہیں نا، نعت پڑھتے ہیں، تو اس دور میں عربی کے اندر اور فارسی کے اندر حضور کا میلاد نامہ پڑھا جاتا تھا۔ ہم لوگ اس کا اردو میں ترجمہ پڑھتے ہیں، تو جس میں حضور کی آمد کا تذکرہ، حضور کی ولادت کا تذکرہ، حضور کے کمالات کا، حضور کے فضائل کا تذکرہ ہوتا۔ تو اب ایک نعت خواں کو بلایا گیا، شاعر کو،
وہ آئے اور انہوں نے آ کر اسٹیج پر حضور کا میلاد نامہ پڑھا. اب جیسے جیسے میلاد نامہ پڑھا نا، میلاد نامے میں کیا تھا؟ یہی حضور کی آمد کا تذکرہ. تو چند فارسی اشعار تھے جن کا ترجمہ یہ تھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ ہے جن کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد تک پاک باپوں کی پاک پشتوں سے پاک ماؤں کے پاک پیٹ میں پیدا فرمایا. یا رسول اللہ، آپ وہ ہیں جن کو اللہ نے جس باپ کی پشت سے گزارا یا جس ماں کے بطن اقدس سے گزارا، اس باپ کو بھی اس ماں کو بھی اللہ نے ساری زندگی شرک سے، کفر سے، گناہوں سے محفوظ رکھا. یا رسول اللہ، آپ وہ ہیں کہ جب آپ دنیا میں پیدا ہوئے تو اللہ کریم نے آپ کے نور مصطفیٰ کی اس برکت سے ساری کائنات کو روشن فرما دیا. دنیا ایسے چمکی کہ نہ اللہ نے اس سے پہلے چمکائی ہے نہ قیامت تک چمکائے گا. آپ جب پیدا ہوئے تو پوری کائنات کی مخلوقات نے آپ کی آمد پر استقبال بھی کیا، خوشیاں بھی منائی، نعرے بھی لگائے، اور اللہ نے آپ کی آمد کی برکتیں پوری کائنات کو عطا فرمائی ہیں. اب اور بھی بہت اشعار ہیں، تو اب وہ اشعار پڑھتا رہا تو محفل پہ رقت طاری ہو گئی، وجد طاری ہو گیا، کئی لوگ بے ہوش ہونے لگ گئے. مگر محفل میلاد پہ اعتراض کرنے والوں سنو، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے ولی سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں، مجھ پر بھی رقت طاری تھی، اچانک میں نے دیکھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر ہاتھ باندھے، سر جھکا لیا، اور جب تک میلاد نامہ حضور کا پڑھا گیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اسی طرح کھڑے رہے. یہاں تک کہ محفل کا اختتام ہوا، دعا مانگی، لوگوں نے لنگر کھایا، لوگ چلے گئے. تو سید دیدار علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، مجھ سے رہا نہ گیا، میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے کہا، حضرت یہ تو بتائے یہ آج آپ نے کیا عمل کیا؟ ہزاروں لوگ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، صوفیاء اولیاء موجود ہیں، مگر کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا. آخر کیا وجہ تھی؟ آپ تو بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے آپ اچانک کھڑے ہو گئے، پھر ساری محفل آپ نے کھڑے ہو کر سنی، تو کھڑے ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ہاتھ بھی بندھے، سر بھی جھکا، تو وجہ تو بتائیے. اب حضور کی محبت میں میلاد منانے والوں دل سے سنو، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علی رحمہ نے جب یہ جملہ سنا تو تڑپ گئے. کہا، دیدار علی شاہ صاحب کیا پوچھتے ہو؟ جس آقا کا تم میلاد منا رہے تھے، جس نبی کو پکار رہے تھے، جس نبی کی آمد کی شان و عظمت بیان کر رہے تھے، میں بھی اس میلاد میں شریک تھا. میں نے سر کی آنکھ بند کر کے دل کی آنکھ سے جب حضور کو دیکھا تو میں نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت خود بنفس نفیس ہماری اس میلاد کی محفل میں تشریف لے آئے. جب حضور کو میں نے آتا ہوا دیکھا تو حضور کی آمد پر، حضور کے استقبال کرنے کے لیے، حضور کی تعظیم کرنے کے لیے، حضور سے محبت و عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر میں نے اپنے آقا کی آمد کا استقبال کیا. کہا، جب تک میلاد نامہ پڑھا جاتا رہا مصطفیٰ جان رحمت یہی اسٹیج پر تشریف فرما رہے. سید دیدار علی شاہ صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میلاد والے آقا ہماری میلاد کی محفل میں آئے، جلوہ فرما بھی ہو، اور امداد اللہ مہاجر مکی دیکھ بھی رہا ہو پھر بھی بیٹھا ہوا ہو. کہا، نہیں، میری محبت نے اس کو برداشت نہیں کیا، میری غیرت نے اس کو برداشت نہیں کیا. جب تک آقا میلاد کی محفل میں تشریف فرما رہے میں نے کھڑے ہو کر سلام پڑھ کر حضور کا ادب بھی کیا، حضور کی آمد کا استقبال بھی کیا. جب آقا تشریف لے گئے تب میں اپنی جگہ پر بیٹھا. دیدار علی شاہ صاحب، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں میلاد منایا ہے، نبی کے ذکر کی محفل سجائی ہے، حضور کو پسند آئی ہے، حضور تشریف لا چکے ہیں. حضور کی آمد اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کریم نے بھی آپ کے میلاد کو قبول فرما لیا، مصطفیٰ جان رحمت نے بھی قبول فرما لیا. اس سے عقیدہ ملا. میلاد والے آقا میلاد والوں کو سنتے ہیں، میلاد والوں کو جانتے ہیں، میلاد والوں کو پہچانتے ہیں، ان کی مشکل کشائی فرماتے ہیں، ان کی دستگیری فرماتے ہیں، ان کی حاجت روائی فرماتے ہیں. اور میلاد والا میلاد کی محفل میں بیٹھ کر جب اپنے میلاد والے آقا کو پکارے تو میرے آقا تشریف بھی لاتے ہیں، خواب میں دیدار بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس میلاد پر توجہ کر کے اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لیتے ہیں.
تو جب آقا میلاد میں آتے ہیں تو آئیے میلاد میں آپ بھی حضور کو پکاریے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ مل کے بابا سے بلند اول سے آخر تک، دائیں بائیں والے پیچھے والے کوئی لب خاموش نہ رہے، اپنے نبی کو پکاریے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا لیں گے، نبی کی یاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا، پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، واللہ وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ نعرہ رسالت، سب کی آواز آنی چاہیے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ کریم معاف فرمائے، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں گزارش کروں گا، دعوت اسلامی آپ کی اپنی دینی تحریک ہے، اور کل 15 اکتوبر ہے، دعوت اسلامی دنیا بھر کے عاشقان رسول دعوت اسلامی کا ساتھ دے رہے ہیں، اپنا مالی تعاون دعوت اسلامی کے ساتھ کر رہے ہیں، اربوں روپے کے اخراجات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سال میں ایک مرتبہ دعوت اسلامی ٹیلی تھون کرتی ہے، فنڈ جمع کرتی ہے، ہر امیر غریب بچہ بوڑھا نوجوان اپنی طاقت کے مطابق، حیثیت کے مطابق اللہ نے اسے جو دیا ہے، جن نعمتوں سے نوازا ہے، دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ آپ کی دی ہوئی رقم سے دعوت اسلامی مساجد بناتی ہے، مدارس بناتی ہے، حافظ علماء وہاں سے فارغ ہوتے ہیں، دین کی خدمت ہوتی ہے، اور یہ وہ خدمت ہے جس نے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ ہم نہیں رہیں گے، ہماری نسلیں آئیں گی، مگر یہ دین کا کام چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ہم جو بھی رقم اس میں ملائیں گے، یہ ہمارے جیتے جی بھی، مرنے کے بعد بھی ان تمام نیک اعمال کا ثواب میرا کریم رب اپنی شان کے مطابق ہمیں دنیا میں بھی قبر میں بھی عطا فرمائے گا۔ قبر میں جانے کے بعد بندے کو سب سے زیادہ جو حسرت تمنا ہوتی ہے نا، وہ اسی بات کی ہوتی ہے کہ کاش میرے لیے کوئی زندہ دعا کر کے میرے لیے کوئی ثواب بھیج دے۔ اور آج کل کے حالات کیا چل رہے ہیں ہم سب کو پتہ ہے، 40ویں کے بعد ہم ویسے بھول جاتے ہیں، سال کے بعد ایک دفعہ یاد کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسے کام کر کے چلے جائیں کہ آپ کو کسی کی دعا کی حاجت نہ ہو، خود ہی آپ کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہوں، اور نیک اعمال کے اکاؤنٹ، اس کا اجر و ثواب آپ کو خبر میں مل رہا ہو۔ اس کا بہترین موقع آپ کو دعوت اسلامی کل 15 اکتوبر کو فراہم کر رہی ہے۔ کل سارا دن صابری مسجد کے برابر میں کیمپ لگا رہے گا۔ دعوت اسلامی دنیا بھر میں کیا کر رہی ہے، 155 ممالک میں کس طرح کام کر رہی ہے، مساجد کس طرح بن رہی ہیں، مدارس کس طرح ہیں، بچے کس طرح پڑھ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں طلباء کس طرح دین کی خدمت کر رہے ہیں، کل براہ راست صبح 8 سے رات 12 تک دکھایا جائے گا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اگر یقین ہے تو پھر اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی حلال کمائی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ کل کے ٹیلی تھون میں ضرور ملائیے۔ اللہ نے نوازا ہے تو 1 یونٹ 10,000 کا ہے، وہ دے دے، اور اگر نہیں دے سکتے پوری فیملی مل کر 1 یونٹ 10,000 کا دے دے، یہ بھی نہیں کر سکتے تو اللہ نے جو توفیق دی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ حصہ کل ضرور ٹیلی تھون میں ملائیے، میرے پاس آ کے جمع کرائیے، وہاں ذمہ دار موجود ہوں گے، ان کو دے دیجئے، انشاءاللہ آپ کی رقم دین پر خرچ ہوگی، اور اس کا ثواب انشاءاللہ جیتے جی بھی اور مرنے کے بعد بھی اللہ نے چاہا تو ضرور ملے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے جائیں۔